اس اپوزیشن کو جواب دے دیا، لیکن پہلا سال تھا پچھلا کہ کسان کو پورا معاوضہ دیا گیا، وہ اس حکومت میں ممکن ہو سکا۔ لیکن میں پولیٹیکل ڈسکشن نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جو ڈیسیجن آ چکا ہے، کسان کو اس کا حق دیا جائے۔ دوسرا، شیر اکبر خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی۔ اسپیکر صاحب، اس ایوان کے لیے خوشی کی بات ہے کہ کل ملیشیا سے خصوصی طیارہ پی آئی اے کا بھیج کے جو جیل میں مقید پاکستانی تھے ملیشیا کے اندر، ان کی جیل سے رہائی بھی ہوئی اور وہ وطن اپنے پاکستان واپس آ گئے ہیں۔ 4631 یہ شازیہ مری صاحبہ نے پچھلی پارلیمنٹ میں سوال کیا تھا کہ کتنے پاکستانی موجودہ حکومت کے دور میں جیلوں سے رہا ہوئے ہیں، اس وقت تک تھے 4631، اور کل ملیشیا سے بھی بہت سارے ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ آ گئے۔ رہی بات دوسرا جو شیر اکبر خان صاحب نے سجیشن دیا ہے، بالکل اوورسیز منسٹری کو اس تک پہنچایا جائے گا، اور دوہری شریعت والا جو ایشو ہے، کیونکہ اگر آپ ملیشیا کے اندر نیشنلٹی لیتے ہیں، جب آپ پاکستان آتے ہیں، کہیں پہ ان کی شادیاں ہو چکی ہیں تو ان کو بڑے پرابلمز آ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کارروائی ہوگی۔ تیسری چیز، اسپیکر صاحب، جو ابھی سابقہ وفاقی وزیر نے جو پوائنٹ اٹھایا کشمیر کے حوالے سے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسپیکر صاحب، انہوں نے کہا کہ آج تک آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، لیکن پوری تقریر جو گھومی وہ پرائم منسٹر عمران خان کی تقریر سے گھومی، اور بار بار کہا کہ وہ تقریر آپ کہیں گے کہ اچھی تھی، آپ کہیں گے کہ انہوں نے تقریر کی، آپ کہیں گے کہ عمران خان نے یہ کر دیا۔ دیکھیں اسپیکر صاحب، واقعی جو پوری آپ کی گفتگو عمران خان کی تقریر کی ارد گرد گھوم رہی ہے، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ جس طرح کہ وہ کشمیر کا سفیر بن کے UN سیکیورٹی کونسل میں کھڑے ہو گئے تو اور باہر نکلے تو عالم اسلام کا ترجمان بن گئے تھے، تو آپ کو بھی اس چیز کا احساس ہے، اس لیے آپ کی پوری گفتگو عمران خان کی تقریر کی گرد گھوم رہی تھی۔ سوال کیا ہونے چاہیے اسپیکر صاحب، اور میں جواب بھی لے چلوں، آج بات ہونی چاہیے تھی اگر آپ نے اپنے پاکستانی قوم کو مخاطب نہیں کرنا تھا اور آپ نے کسی اور زبان میں گفتگو کرنی تھی، تو بہتر یہ ہوتا کہ آج آپ پاکستان کا بیانیہ، کشمیر کا بیانیہ، عالم اسلام کا بیانیہ آپ اس زبان میں پہنچاتے تو بڑا مناسب ہوتا، لیکن آپ نے کسی اور زبان کا انتخاب کیا جو کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ کی 90% کو تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ آپ نے اس کا انتخاب کر کے الٹا حکومت کی ڈپلومیسی کے اوپر آپ نے سوال اٹھائے، تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ یہ کس کو یہ سنا رہے تھے، آپ یہ کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ اگر کامیابیاں ہے تو کامیابی کیا ہے کہ 54 سال بعد اسپیکر صاحب، 54 سال بعد UN سیکیورٹی کونسل کشمیر کے اوپر اجلاس بلاتی ہے اور بحث ہوتی ہے۔ میں کیا یہ سوال کر سکتا ہوں کہ 54 سالوں میں کشمیر کے اوپر کیوں بحث نہیں ہوئی؟ 2013 اور 14 میں آپ کو یاد دلاتا چلوں اسپیکر صاحب، میں اسی ایوان میں تھا، میں اپوزیشن میں وہاں پہ بیٹھتا تھا، میں نے سوال کیا تھا جب برہان وانی کی شہادت ہوئی، اس وقت ایک ہی دن کے اندر اسپیکر صاحب، ایک ہی دن کے اندر سری نگر میں میرے اور آپ کے کشمیری بھائی 1700 کی تعداد میں پیلٹ گن سے وہ اپنی آنکھوں کی روشنی بہت سارے کھو چکے تھے۔ ہم نے یہ سوال اٹھائے تھے، اس کے اوپر کوئی آپ نے احتجاج دیکھا تھا اسپیکر صاحب؟ آپ نے کوئی شور دیکھا تھا؟ لیکن بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے اسپیکر صاحب؟ بدلے میں ہمیں ملا کہ سجن جندال بغیر ویزا کے مری آ جاتا ہے اسپیکر صاحب۔ اس وقت برہان وانی کے اوپر گفتگو کیوں نہیں؟ اس وقت پیلٹ گن سے شکار جو میرے کشمیری بھائی ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں؟ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کشمیر کے اندر اگر اجتماعی قبریں برآمد ہوئی تھی اسپیکر صاحب، تو میں اس ایوان کو بتانا چاہوں اگر کوئی بھول گیا ہے، اجتماعی قبریں میرے کشمیری بہن بھائیوں کی 2015-16 میں وہ برآمد ہوئی تھی، اس کے اوپر کوئی تقریر آپ نے دیکھی تھی، کوئی شور دیکھا تھا؟ لیکن آج کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہے ہیں، دو چیزیں ہو رہی ہے۔ آپ ڈپلومیسی میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا جو UN سیکیورٹی کونسل ہے اس میں آپ نے جس انداز سے مقدمہ لڑا، UN سیکیورٹی کونسل میں 54 سال بعد آپ کی کشمیر کے اوپر بحث ہوئی، OIC کا بیان آ گیا، کوالالمپور سمٹ کے حوالے سے بات ہوئی۔ اسپیکر صاحب، میں سوال کرتا ہوں، اور اسپیکر صاحب پوری قوم کو سوال کرنا چاہیے کہ مہاتیر محمد کا بیان عمران خان اور پاکستان کے حوالے سے جو خوش آئین بیان آیا، جو پاکستان کی تعریفوں میں عمران خان کی قیادت کے اوپر، لیکن یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے پاکستانی ہم سے کہ آپ اس سائٹ پہ کہ اس سائٹ پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان لیڈر ہے، وہ تقسیم کرنے نہیں، عالم اسلام کو متحد کرنے آیا ہے، عالم اسلام کو متحد کرے گا، اس کے لیے ان کی کوششیں ہو رہی ہے۔ اسپیکر صاحب، دوسری چیز، آپ نے اردگان کے حوالے سے بھی گفتگو سنی تھی، میں نے ان کو ٹی وی پروگراموں میں ان کی گفتگو سنی۔ اسپیکر صاحب، کسی نے یہ بتایا کہ اردگان سے ہمارے لوگ سوال کر رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں، یہ کوالالمپور سمٹ کے حوالے سے اور سعودی عرب اور
ترکی اور ملیشیا کے حوالے سے، لیکن اردگان نے جو خوبصورت بات کی وہ انہوں نے نہیں سنی۔ اردگان نے کہا عمران خان کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کی، پاکستان کے ساتھ بات کی، اور پھر کہا کہ فروری میں آ کے پاکستان کے ساتھ وہ بہت بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ اور معاہدے کرنے جا رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب کہنے کا 2 منٹ جی، اسپیکر صاحب گزارش یہ کرنی ہے کہ آج الحمدللہ ہمیں دکھ ہوتا تھا اسپیکر صاحب، فارن پالیسی کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی قسم دکھ ہوتا رہا اسپیکر صاحب کہ جب ہمارا یہاں سے وزیراعظم جاتا تو آپ کو پتہ ہے وہاں سے ڈو مور کی پرچی ان کو تمائی جاتی، وہاں پہ ان کو ڈانٹ پلائی جاتی۔ بحیثیت پاکستانی ہمیں دکھ ہوتا تھا۔ نواز شریف نے ریکارڈ کے لیے بتانا چلوں 257 دن پاکستان سے باہر گزارے، 185 کروڑ 55 لاکھ کے دورے کیے، 185 کروڑ 55 لاکھ کے دورے، 257 دن ملک سے باہر، 25 اس میں پرائیویٹ دورے، 2 دفعہ علاج کی غرض سے اور پی آئی اے لے کے۔ لیکن اسپیکر صاحب کشمیر کا ذکر نہیں کرنا، برہان وانی کی شہادت کے بعد جو پیرٹ گنز کی شکار ہوئے اس کا ذکر نہیں کرنا، کلبھوشن کا نام UN میں کھڑے ہو کے نہیں لینا، بلکہ حق تو یہ تھی اسپیکر صاحب کہ جب کلبھوشن کا ہم مطالبہ کرتے تھے تو ایسے شرما جاتے تھے پتہ نہیں کس کا نام لے رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب اس سے آگے عالم اسلام جب ہمارے پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگتا تھا کہ 80,000 جانوں کا نذرانہ میں اور آپ پیش کر دے، گھروں سے جنازے ہماری نکلے، 10,000 سیکیورٹی فورسز کی جانیں ہم قربان کرے، لیکن وہاں سے حکم صادر ہوتا تھا کہ ڈو مور، وہاں سے حکم صادر ہوتا تھا کہ پاکستان دہشت گردوں کا سہولت کار، اور حد تو یہ تھی اسپیکر صاحب یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ فار پیس، اس میں عمران خان کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ وہ وزیرستان کی بات کرتے ہیں، وزیرستان کی قربانیوں کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی قربانیوں کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک وزیر خارجہ تھا وہ وہاں پہ جا کے کہتا ہے کہ ہم بڑے لیبرل ہیں، آپ یہاں تک کہہ دیا کہ ہاں پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں، یہاں تک کہہ دیا کہ ہاں پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، آپ سارے آ جاؤ اور ملیا میٹ کر دو، ختم کر دو۔ اسپیکر صاحب یہ چیزیں آج نہیں ہو رہی، جو ہو رہا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ختم نبوت کے اوپر اربعہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی، ختم نبوت کے اوپر ہمارا دل دکھتا تھا، ناموسی رسالت کے اوپر ہم سب کی جان و مال سب کچھ قربان، لیکن جب وہاں سے زہر افشانی ہوتی تھی، ہیڈ سپیچ ہوتا تھا تو کسی نے بات نہیں کی۔ عمران خان اسی اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے ختم نبوت کا مقدمہ لڑتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اسپیکر صاحب کشمیر کا مقدمہ لڑا، آج آپ انڈیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، میں نے اپنی کشمیر کے حوالے سے جب جوائنٹ سیشن تھا میں نے بھی اس وقت کہا تھا، آپ کو تباہی نظر نہیں آ رہی تھی؟ انڈیا کے اندر دیکھیں عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو نفرت ہے، یہ جو مسلمانوں سے نفرت ہے جو کشمیر میں کرنے جا رہے ہیں، یہ ریسسٹ مودی، یہ فاسسٹ مودی، یہ تقسیم کرے گا، مائنورٹیز کو نہیں مانے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ انڈیا کی سڑکوں پہ انڈیا سے آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی۔ آج انڈیا کی سڑکوں پہ اپنا حق مانگا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت، انڈیا تو خود تقسیم ہونے جا رہا ہے، انڈیا تو خود تباہی کی طرف جا رہا ہے، انڈیا کی معیشت تباہ ہو گئی، ہم نے 2019 میں معیشت کو سنبھال کے آگے لے کے آئے۔ تو اسپیکر صاحب حقیقت کی منافی گفتگو کر کے پہلے سوچئے، زبان کا استعمال کر کے بڑے طریقے سے کسی اور کو سنانا ہے، لیکن پاکستان کا بیانیہ نہیں، پاکستان کے اوپر تنقید کر کے، کشمیر کے مقدمے کے اگینسٹ بات کر کے، پرائم منسٹر کی کوششوں کے خلاف بات کر کے کسی اور زبان میں کسی اور کو کچھ سنانا، اس سے کشمیر کا اس کو نقصان پہنچے گا، پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ جو آج پاکستان کردار ادا کر رہے عالم اسلام کے اتحاد میں، جو آج پاکستانی کردار ادا کر رہے ایران اور سعودی عرب کی تعلقات کی بحالی کے لیے، جو آج پاکستان کردار ادا کر رہے ختم نبوت کا مقدمہ اٹھانے کے لیے، جو آج پاکستان کردار ادا کر رہے ہیڈ سپیچ کے خلاف، جو آج پاکستان کردار ادا کر رہے اسلام امن کا دین، اسلام امن کا دین، اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ اچھی گفتگو ہے، اس کے اوپر بات کرے، اور سب بغیر کسی پارٹی سے بھی ہمارا تعلق ہو، کشمیر کاس کے لیے سب کھڑے ہیں، جس انداز سے مقدمہ لڑا جا رہا ہے اس کو اور بہتر کیا جائے گا، اسی طرح کشمیر بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کبھی کلبھوشن کا نام لیتے ہوئے شرمانا نہیں ہے، کبھی وہاں پہ اجتماعی قبروں کے اوپر خاموشی نہیں، ظلم کے اوپر خاموشی نہیں۔ انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا، پاکستان بھی ترقی کرے گا، لیکن سچ بولے اور نفرت میں اپنی پاکستان کو نقصان نہ پہنچائے۔ جی میئر ارشاد احمد خان صاحب۔
جی میئر ارشاد احمد خان صاحب.